ایسے استخارہ بتا دے مولانا جو حدیث سے ثابت۔ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ استخارہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ اب یہ سنت والی دعا جو حدیث شریف میں ہے، یہ مسنون دعا پڑھیں اور سیدھے کروٹ سے قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ سو جائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بیان دیکھنے والے نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ لوگوں کو استخارہ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، لوگ سوال کرتے ہیں ایسے استخارہ بتا دے مولانا جو حدیث سے ثابت ہو۔ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ استخارہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں اور یہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، یہ استخارہ مسنون استخارہ ہے، حدیث شریف میں اس کی ذکر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے استخارہ سکھاتے تھے جیسے ایک نو مسلم کو نماز سکھاتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کے متعلق بتاتے بھی، ہمیں سکھاتے بھی تھے، جیسے ایک نو مسلم ایمان لے کر آتے ہیں پھر اس کو نماز سکھاتے ہیں جس انداز سے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طریقے سے استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ اور استخارہ سیکھنے کے متعلق اللہ کے رسول خوب ترغیب فرمایا کرتے تھے، اسی انداز سے استخارہ کی جائے۔ تو میرے دوستوں، یہ رسول کی سنت ہے استخارہ کرنا، کہ جو لوگ استخارہ کیا وہ کبھی نقصان میں نہ ہوگا، اور جو کسی سے مشورہ کیا وہ کبھی پیشمان نہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کے متعلق خوب تاکید فرمایا کرتے تھے، کیونکہ غائب کے علم تو اللہ کو معلوم ہے، اور مستقبل کے بارے میں بھی اللہ ہی بتا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتے اس کائنات کے اندر۔ تو لہٰذا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین کو یہ استخارہ کی طریقہ کار بتایا کرتے تھے۔ یہ استخارہ رسول کی سنت ہے، کہ سنت کے مطابق استخارہ کرنا چاہتے ہیں آپ، 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور جائے نماز میں بیٹھ کر ہی آپ یہ سنت والی دعا جو حدیث شریف میں ہے، یہ مسنون دعا پڑھیں اور سیدھے کروٹ سے قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ سو جائیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی۔ جب اس مقام پر آئے تو آپ اپنے کام کی طرف تصور کر لیں، یعنی اے اللہ،
میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیری بڑی فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ بلا شبہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو غائبوں کی خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرے لیے کام میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، یعنی ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، کہ میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، تو اس کو میرا مقدر فرما اور آسان فرما فی دینی و معاشی و عاقبت و امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اور مجھے برکت فرما اس میں برکت فرما۔ اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں شر اور برا ہے، تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما، یعنی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔ یہ دعا، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میرے دنیا اور آخرت میں شر اور برا ہے، تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر مقدر فرما، جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دے۔ تو جب ان ھذا الامر یہ بات آئے تو آپ اپنا دل کے اندر تصور کرو ان کام کو۔ پھر دوسرے نمبر ان ھذا الامر خیر لی، پھر دوسری جگہ ان ھذا الامر شر لی، جب آپ ارادہ کرو شر لی یعنی کام پہلے جو ہے اگر میرے لیے بہتر ہو تو میرے مقدر فرما اور میرے لیے آسان فرما، اور اگر میرے لیے برا ہو تو اس کام سے مجھے اور اس کو مجھ سے دور فرما دے۔ میرے لیے بہتری، اگر یہ بہتری نہیں ہے میرے لیے تو اس کو دور فرما، میرے لیے خیر مقدر فرما، جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دے۔ اگر یہ کام بہتری نہیں ہے، یہ سنت استخارہ ہے۔ تو میرے دوستوں، اسی طریقے سے آپ استخارہ کریں، نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں اور سیدھے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھیں جیسے محمد بنے ہوئے، اسی انداز سے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے کان کی طرف رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ سو جائیں نا، اور پڑھتے وقت آپ تصور کر لیں ان ھذا الامر خیر لی ان ھذا الامر شر لی، ان دونوں جگہ پر اپنے اس کام کو تصور کر لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔